السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ من العباد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آج چونکہ درس کا پہلا دن ہے تو درس شروع کرنے سے پہلے کچھ اجمالی باتیں بیان کرنی چاہیے۔ نمبر 1، قرآن مجید کی بعض فضائل تاکہ اس کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے۔ نمبر 2، اس عظیم کتاب کی کچھ آداب ہے۔ انسان قرآن مجید سے تب فائدہ حاصل کر سکتا ہے جب قرآن کے آداب کا لحاظ رکھے جو سلف نے بیان کی ہے۔ اور نمبر 3، قرآن مجید کا علم کب انسان کو ملے گا، اس کے بارے میں سلف نے کچھ اسباب لکھی ہے کتابوں کے اندر۔ جب کوئی شخص ان اسباب کو اپناتا ہے تو وہ شخص قرآن مجید سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور نمبر 4، کچھ ایسے اسباب ہے جس سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان اس سے نہیں بچتا تو اللہ تعالیٰ اس سے قرآن مجید کا علم چھین لیتا ہے۔ قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسند احمد کے اندر فرمایا، اللہ تعالیٰ کا کلام باقی کلاموں پر اس طرح بہتر ہے جس طرح اللہ تعالیٰ بہتر ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ سب مخلوقات سے بہتر ہے تو اس کی بات بھی سب سے بہتر ہوگی، اور وہ لوگ جو اس کو سیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، یہ بھی باقی انسانوں سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور آگے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے طالب علم کا لحاظ رکھا کہ سب سے بہترین انسان کون سا ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، اور اس کے بعد وہ ہے جو آگے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کا تلاوت کرتا ہے تو اس کو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف، لام حرف، میم حرف، الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ اور میم ایک الگ، تو یہ 30 نیکیاں ہو گئی۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ مثال بیان کیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کی تفسیر سے واقف ہو تو اس کو بھی اجر ملے گا، اور جو شخص قرآن مجید کی تفسیر سے واقف نہ ہو تو اس کو بھی اجر ملے گا۔ لیکن حسن بصری اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کو بغیر تفسیر کے پڑھتا ہے تو اس کو اجر نہیں ملے گا۔ تو ان دو باتوں کے اندر تطبیق یہ ہے کہ تفسیر کی طرف قصد کرنا، یعنی یہ بات یاد رکھنا کہ جب بھی تفسیر شروع ہو جائے تو اس کے اندر میں بھی حصہ لوں گا تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو اجر دے گا، یہ اس کی تطبیق تھی۔ اور ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ نے اس کتاب کے ساتھ بہت سی قوموں کو بلند کیا اور کرتا ہے اب بھی، اور بہت سی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا جو اس قرآن مجید کو وقت نہیں دیتا، جو سیکھتے نہیں ہے اس قرآن مجید کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ذلیل کیا۔ اور اس بات پر تاریخ بھی گواہ ہے۔ صحابہ کتنے غریب لوگ تھے، لیکن امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ کے اندر صحابہ کے اقوال نقل کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے تھے کہ کننا نعبد الحجر والشجرہ، ہم تو پتھروں کے اور درختوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن جب ہماری طرف قرآن مجید نازل ہوا، ہم نے اس کی فرما برداری کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دلوں کے اندر بلند کیا۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ جو شخص کہتا ہے کہ میری عزت ہو جائے تو قرآن مجید کو پڑھے اور قرآن مجید کو سیکھے تو اس کی عزت ہوگی، یعنی قرآن مجید کی ہی اندر صرف عزت ہے، باقی کسی چیز کے اندر عزت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، القرآن حجت لک وعلیک،
یہ قرآن تیرے لیے حجت ہے۔ جو انسان اس کو سیکھتا ہے، وقت دیتا ہے، تو اس جہان کے اندر یعنی آخرت کے اندر اس کے لیے دلیل ہوگا، حجت ہوگی۔ اور جو انسان اس کو وقت نہیں دیتا تو اس انسان کے برعکس دلیل ہوگی۔ یعنی ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص سورۃ الملک کو رات کے وقت پڑھتا ہے اور جب یہ شخص فوت ہو جاتا ہے تو سورۃ الملک اس انسان کی سفارش کر کے اس کو جنت کے اندر لے کے جاتا ہے۔ اور جو شخص قرآن مجید کو وقت نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اور جو بھی شخص میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی 20 معنی الاتقان کے اندر ذکر کی ہے، اور اس کے اندر ایک معنی یہ بھی ذکر کیا ہے کہ سب سے بہترین ذکر قرآن مجید ہے۔ اور جو شخص بھی قرآن مجید سے منہ پھیرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں، ذلیل کر دیتا ہوں۔ یہ تو دنیا کی زندگی بھی تنگ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور آخرت کے دن وہ اندھا ہوگا۔ اعمیٰ کی 2 تفسیر ہے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اس کے پاس ظاہری آنکھیں نہیں ہوں گی، اللہ ان سے چھین لیں گے دونوں آنکھیں۔ لیکن ایک اور تفسیر ابو حیوان لکھتے ہیں البحر المحیط کے اندر کہ یہ بے دلیل ہوگا، اس کے پاس دلیل نہیں ہوگا۔ اور جب کسی کے پاس دلیل نہیں ہوتا تو اس طرح ہی ہوتا ہے جس کے پاس وہ اندھا ہے، جس طرح وہ اندھا ہے۔ حدیث کے اندر آتے ہیں قرآن مجید اور روزہ، یہ دونوں جو ہے یہ انسان کی سفارش کریں گے اور جنت میں لے کے جائیں گے آخرت والے دن۔ جو شخص قرآن مجید کو وقت دیتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، تو اس کی زندگی بھی بہتر ہوگی۔ اور صرف دنیا کی زندگی نہیں بلکہ وہ زندگی بھی جو آخرت کی زندگی ہے، جو ہمیشگی کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کی وہ زندگی بہتر کر دوں گا۔ اور یہ قرآن مجید انسان کی سفارش کر کے جنت میں لے کے جائے گا۔ لیکن اگر جو شخص اس کو وقت نہیں دیتا، نہیں سیکھتا، تو اس کی یہ زندگی بھی تنگ اور ذلیل، اور وہ زندگی بھی اس کی برباد ہوگی، کیونکہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگا جنت جانے کا۔ تو اس لیے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن مجید کو سیکھیں، ترجمے کے ساتھ سیکھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے، ہم اس پر عمل کریں اور ہماری وہ زندگی بہتر ہو۔ اور آگے دوستوں تک بھی پہنچائے اس بات کو کہ یہاں پر قرآن مجید کی تفسیر شروع ہوئی ہے، آپ بھی اس کے اندر حصہ لیں، آپ بھی سیکھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ تو یہ تھی قرآن مجید کی فضیلت، اور انشاءاللہ اگلے درس میں قرآن مجید کے آداب بیان ہوں گے۔ تو یہ 10 منٹ کا اور 10 منٹ سے بھی کم درس ہوگا، تو سب بھائی اس کے اندر حصہ لے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔